وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کے فضل سے کل سے آپ نے بہت ساری بشارتیں بھی سنی، بہت ساری فکر والی باتیں بھی سنی، لیکن ان سب کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے، محبت، کہ بندے کامیاب ہو جائیں، بندے نقصان سے بچ جائیں، بندے جو ہے وہ عذاب سے بچ جائیں، آسانی کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ ہو۔ تو میں نے اب کل عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے جس طرح وہ صفات بیان فرمائی جو بندے کو اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہیں، جنتوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور اللہ پاک کی دوستی اور نبی علیہ السلام کے قرب کی طرف لے جاتی ہیں، اسی طرح آپ نے وہ بھی بیان فرمائی کہ جو بندے کو اللہ پاک سے دور لے جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو ان میں سے چند چیزیں آپ نے سنی تھی کل، کہ بندے کو کسی پر نیکی کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے، جو جتلائے گا وہ صرف یہ نہیں کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، بلکہ وہ اللہ پاک سے دشمنی کا جو ہے وہ سبب بنے گی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا کہ کوئی بھی نعمت دے اللہ پاک بندے کو، مال ہو، دولت ہو، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، اور کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو مخلوق پر تکبر کا ذریعہ نہ بنائے، تکبر کا ذریعہ نہ بنائے، نہ ہی ان کو اس طرح استعمال کرے کہ اس سے تکبر ظاہر ہو۔ اسی لیے بعض چیزوں سے منع کیا گیا، مثلا لباس کو رقموں سے نیچے نہ کرنا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تکبر نہیں ہے، ہم کر رہے، نبی علیہ السلام سے بھی ایک صحابی نے یہی کہا۔ آئیے آپ غور سے سنیں، ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ آتا ہے، ان کو اتنی فکر تھی کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو دل وہی چاہتا ہے جو آپ کرتے ہیں میں وہی کروں، لیکن میرے کپڑے نیچے سرک جاتے ہیں۔ یہ اتنی ان کو فکر تھی کہ ہم نہ جو ہے اس وعید میں نہ۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا، ابوبکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو تو گارنٹی دے دی، جس طرح جنت کی بشارت دی ہوئی، اب ہمیں تو نہیں دی ہوئی۔ تو ہم کہیں جی ہم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اس طرح نہیں، بندے کو جتنا، یعنی احتیاط، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جو کام بعض دفعہ ورع غلط نہ ہو اس سے بھی بچے کہ کہیں وہ اس میں پڑ نہ جائے، یہ افضل درجہ ہوتا ہے۔ جیسے جو کہتے ہیں نا، جو دیوار پر بندہ چلتا ہے، منڈیر پر چلتا ہے، کنویں کے کنارے چلتا ہے، تو اس کو خطرہ ہے جب قدم ادھر ادھر ہوا تو اس نے کنویں میں گر جانا ہے، اس سے بچ کے، اسی کو تقوی ورع کہتے ہیں۔ تو اس لیے بھی احتیاط کرے، لباس ہو، مکان ہو، عہدہ ہو، اللہ پاک نے کسی خاندان میں پیدا کر دیا ہو تو خاندان جو ہے تو اس پہ کسی میں یعنی تکبر کا جو ہے وہ ذریعہ نہ، بلکہ اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے کہ شکر کا ذریعہ بناؤ اس کو۔ شکر کا کیا مطلب کہ ایک تو مانے اس میں میری کوئی خوبی نہیں، ایک تو یہ مانے میری کوئی خوبی نہیں، تو پھر دوسرا یہ کہ مخلوق کو بھی اس میں شریک کر لے۔ پیسہ دیا ہے تو اس میں شریک کرے، عہدہ دیا ہے تو اس میں شریک کر لے، رزق دیا ہے تو اس میں اس کو بھی شریک، اس کو شکر کہتے ہیں۔ شکر کیا یعنی ایک ماننا کہ میری خوبی کوئی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، دوسرا کیا کہ مخلوق کو بھی اس میں حصہ دار بنانا، اس کو کہتے ہیں شکر کرنا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بھی بیان ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھا کے بندے کو دنیاوی فوائد نہیں حاصل کرنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، وہ پیسہ مل جائے گا، وہ چیز بک جائے گی،
وہ چیز بک جائے گی، ظاہری مال میں اضافہ ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک برکت ختم کر دے گا، وہ چیز باعث عذاب اور باعث تکلیف اور باعث بے چینی اور پریشانی اس کے لیے بن جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں پیسے آ گئے، اب پیسے سے ہی مصیبت بعض دفعہ آ جاتی ہے۔ اور اس طرح، اور آج جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے اس کو بیان کر دیا، اب ہم ہیں تو اپنی زندگیوں میں گم ہیں، تو فکر بھی نہیں کہ کیا بتایا گیا کیا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قریب کم و بیش مفہوم، کہ جب بندے مختلف، مطلب یہ ہے کہ منزلیں طے کر کے، پہلے تو بندہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں سے وہ موت کے وقت، موت کے پہلو میں، موت کے دروازے سے ہوتا ہوا، بڑی مشکل ہوتی ہے وہ مرحلہ، وہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں برزخ میں جاتا ہے، برزخ میں جاتا ہے، وہاں حساب کتاب جو بھی اس کے لیے ہوتا ہے، جنتی جہنمی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر تو اس کے سزا وہیں پوری ہو جائے تو اس کو وہیں معافی ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو پھر اگلے مرحلے آتے ہیں۔ پھر جو ہی وہ قیامت والے دن اٹھے گا، عرش کے سائے کے نیچے چلا جائے گا نیک بندہ، اللہ پاک کی رحمت کے سائے کے نیچے، حضور علیہ السلام کی کملی کے سائے کے نیچے۔ اسی طرح جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں جا سکیں، کچھ لوگ عذاب میں ہوں گے۔ وہ مراحل اور وہ منزلیں لمبی چوڑی جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر بھی روایت کیا گیا کہ 50 عدالتیں لگیں گی اور سینکڑوں سال سوال جواب اس عدالت میں، کیونکہ اللہ کا نعمت دینا، اللہ پاک کا پیدا کرنا کوئی بے مقصد نہیں تھا، یہ 50-60 سالہ زندگی دینا وہ بے مقصد نہیں تھا۔ فرمایا ہر عدالت میں 1000 سال تک بھی سوال ہو سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ قیامت والے دن 50,000 سال کیا کریں گے، وہ یہی ہونا ہے۔ نیک بندے تو گزر گئے آگے، صالحین، وہ میرے آپ جیسے جو غفلت میں ہیں، وہ بندے جو ہیں وہ ان کے لیے حساب کتاب ہے، ایک بڑی بڑی عدالتیں، ان میں مختلف چیزوں کا، وہ 50 عدالتوں سے گزر کے، میزان جہاں اعمال تولے جائیں وہاں سے گزر کے، اللہ کے ہاں جو پیشی ہوگی اس سے گزر کے، کتابوں جو اعمال نامے، جو گواہیاں ہونی ہیں، جو معاملات جانوروں پہ ظلم کیے ہیں، کافروں پہ ظلم کیے ہیں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس پر بھی حساب دینا پڑے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پل صراط کا مرحلہ آئے گا، اور وہ 500 سال سے 1500 سال وہاں لگ سکتے ہیں، یعنی اتنا لمبا ہے، اور وہ اس میں بھی سوال جواب ہیں، اس میں بڑی بڑی اور بھی چیزیں ہیں۔ آخر پہ فرمایا اب بندہ پل صراط سے پار ہو گیا۔ کہاں سے پار ہو گیا؟ پل صراط سے پار ہو گیا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ پہنچا ہے پل صراط سے پار ہو کے تو جنت نہیں آتی، پل صراط سے اگلا سٹیشن جنت نہیں ہے۔ فرمایا پل صراط سے پار ہو کر جنت اور پل صراط کے درمیان ایک اور پل ہے دوسرا، اس کا نام آپ علیہ السلام نے بھی لیا، فرمایا قنطرہ۔ قنطرہ کہتے ہی عربی میں پل کو ہیں، یہ ایسا پل کہ جو یعنی جسے تیر کمان ہوتا ہے، یعنی جھکا ہوا، یا جیسے سمجھیں 2 پہاڑوں کے درمیان بعض دفعہ پل آپ دیکھتے ہیں جو رسوں سے بنے ہوتے ہیں، تو ویسے لٹک رہے ہوتے ہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان، یعنی یہ ایسے پل کو کہتے ہیں۔ اب یہ مرحلہ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ جو ہے اب سب کو روک دیا جائے گا،
وہ بھی بہت بڑا پل ہے، لیکن پل صراط کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے، اس دنیا سے بھی ہو سکتا ہے بڑا ہو۔ اب سامنے جنتیں ہیں، سامنے جنتیں ہیں، یہ جتنے بھی مرحلے بیان ہو رہے ہیں وہ تو ابھی آئے نہیں، وہ تو آئیں گے تو آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی تیاری کر لی جائے، کوئی اچھی چیز ہے تو حاصل کرنے کی کوشش کا ابھی وقت ہے۔ تو اب وہ جو پل پہ روکا جائے گا اس پہ بندے رکیں گے، سامنے بندے کو جنتیں، جنت کے دروازے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے اور ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ جنت کے مقامات، حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم اپنے گھر سے واقف ہو اس سے زیادہ وہاں جنتی اپنے گھر سے، اپنی جنت سے کدھر جانا ہے وہ اس سے واقف ہو، یعنی وہ اللہ کی طرف سے چیز دی جائے گی، نئی چیز۔ لیکن فرمایا وہاں روک لیا جائے گا اس لیے کہ جو مسلمانوں کے آپس میں بعض معاملات تھے، مسلمانوں کے آپس میں بعض معاملات تھے یا بعض جو ہے حق تلفیاں ہوئیں، ان کا حساب کتاب وہاں لیا جانا ہے۔ کافروں کا، جانوروں کا یہ تو وہاں زیادہ، یا جس اللہ پاک نے جو چاہا مسلمانوں کے بارے میں بھی وہاں، لیکن جو ہے اس پہ جو مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں، چپکلشیں ہو جاتی ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، خاص طور پر فرمایا غل، یہ جو دل میں ایک بغض سا، ایک نفرت سی، بندہ ہے مسلمان، دوسرا بھی مسلمان، لیکن وہ یہ اس بندے کے ساتھ میں نہیں چل سکتا، اس بندے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے مسلمان لیکن، یعنی وہ ایک غل، ایک کسی کوئی واقعہ ہوا اس کے بعد دل کو صاف نہ کیا یا جان بوجھ کے دل صاف نہ کیا، تو یہ پھر بندے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کے لیے نہیں معاملے کر رہا، کیونکہ جس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جس کے تعلقات اچھے ہیں، یعنی توڑے نہ جڑا بندہ ٹھیک ہے، اس سے غلطیاں ملتیاں بھی ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو میرا ہے، دیکھ رہے ہوتے اس سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، کہتے ہیں میرا اپنا، یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے نفسی کو سب سے زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا ایک بندے نے، لیکن آپ کے ساتھ پوری طرح ٹھیک نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں یہ اچھا بندہ نہیں ہے، گویا آپ اپنے آپ کو سینٹر میں رکھ کے کہہ رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کون اچھا، میں اس کے بنیاد پہ، تو یہ بغض اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مکمل نہیں، اللہ کو ماننا اس وقت تک مکمل نہیں، اللہ کے لیے محبت نہ کی جائے اور اللہ کے لیے بغض نہ رکھا جائے، اپنے لیے رکھا جائے تو اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ تو اس نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے یہ لو بندہ یہ نہیں کرتا، یہ غلط کام کرتا ہے، لیکن وہ اس کو ایسے ہی ملتا ہے خوشی خوشی سے جیسے بھائی بڑا اس کا دوست ہے، حالانکہ پتہ ہے اس کو اللہ کے یہ، لیکن جو اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہے، بیچارہ شریف بھی ہے، یہ اپنا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق وہ نہیں رکھنا، تو یہ لوگوں کو ادھر روکا جائے گا، کہے گا یہ اب یہ جنت پاک لوگوں کے لیے ہے، یہ معاملے آپس میں صاف کرو۔ وہاں جو صاف نہیں کرے گا، اب دیکھیں نا کتنی حسرت ہوگی، بعض دفعہ بندے کہتے ہیں جی میرا کام 99% ہونے والا تھا، رہ گیا، بڑا افسوس ہوا۔ بعض لوگ یہ جو باہر ہم جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، عمرہ کرنے گیا وہاں ایئرپورٹ سے واپس آ گیا، باہر کے ملک گیا وہاں سے وہ واپس آ گیا، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بھئی جا کے ملک دیکھ کے، اب یہ بالکل چلے گئے ہیں، سامنے جنتیں دروازے آج شاید نظر آ رہی ہیں، اب وہاں سے واپس بھیج دیا جائے، اس جگہ کو کہتے ہیں کنترا۔ کنترا جو ہے یہ اردو میں، پنجابی میں لفظ ہوتا ہے نا، فلاں بندہ جی بات کا انترا نکالتا ہے، کہتے ہیں فلاں انترا، یعنی اس کی اتنے
سنتھسائز اتنا ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ وہ ہر چیز سامنے، تو انترا پر یعنی کنترا پر انترا نکالا جائے گا کہ بھئی جو اب ہے اللہ سے پاک سے تو کوئی شے چھپی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی کہ بیٹا سن لو کہ یہ ہوا میں مثال کے طور پر بعض دفعہ ہواؤں میں، بعض دفعہ زلزلوں میں چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں، تو ذرے ہوتے ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے، کبھی آپ دیکھنا بڑا مشکل سے نظر آتا، روشنی میں بعض دفعہ وہ ایسے پھیر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چیزیں، وہ ذرہ نظر بھی نہیں آتا۔ آپ وہ فرماتے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ بیٹا یہ جو ذرے ہیں، مثال کے طور پر دھول اٹھی، زلزلہ آیا یا ویسے بارش ہوئی، کوئی ذرہ ہے وہ کہیں پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کسی پہاڑ کا حصہ بن گیا، کسی کھیت کا حصہ بن گیا، کہیں زمین میں چلا گیا۔ فرمایا اللہ پاک کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ سب ذرے کہاں 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 سے آئے اور کہاں کہاں اب کہاں کہاں ہیں، وہ قیامت کے دن میں ہوں، یعنی اللہ پاک کا علم اس قدر ہے۔ تو اللہ جل مجدہ علیم بذات الصدور ہے، تو وہاں معاملہ کیا جائے گا۔ وہاں وہ بھی بندے ہوں گے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہوگی۔ دیکھیں نا امیدی نہیں ہے، نا امیدی اسلام میں نہیں ہے، لیکن یعنی کوشش نہ کرنا سستی کی مذمت ہے کہ بھئی عمل نہ ہو۔ وہاں ایسا بندہ بھی ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے، اسی جگہ سمجھ لیں پولے کنترا پر، کہ اس سے جرم ہوا ہوگا، کوئی غلط کام کیا اس نے، لیکن اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی اس کا قصاص دینا یا اس کو پورا کرنا۔ مثلا کسی نے قرض لیا، کاروبار کیا، احتیاط بھی کی، 10 لاکھ روپیہ لیا، اب یہ بیچارہ تو پہلے ہی اس لیے لے رہا اس کے پاس نہیں ہے، اب اس نے لیا، دکان بنائی، دکان میں آگ لگ گئی، گودام میں آگ لگ گئی، وہ جل گیا، اب یہ بیچارہ ساری زندگی چاہے بھی تو وہ نہیں دے سکتا۔ کوشش کرے بندہ، ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے کوشش کی ہوگی، توبہ طائب کیا ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دیا، پیسے کھائے، کھانے میں تو بڑی آسانی ہوتی، لوٹنے میں تو بڑی آسانی ہے، لیکن اب جب خیال آیا بھئی یہ غلط چیز ہے، اب وہ واپس کیسے دے، وہ تو کھا پی بیٹھا۔ عقل مند لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ برائی بھی کرتے ہیں تو ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اچھائی بھی ایسے کرتے ہیں اس کا بھی کوئی اجر، کوئی فائدہ کم ہی ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ اونچے درجے کے مشائخ میں سے، یہ جتنے سلسلے ہیں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ سارے بزرگ بعد میں ہوئے، حضور غوث پاک بھی آپ پہلے ہو گئے، حضور داتا صاحب سے بھی پہلے کے مشائخ میں سے ہیں، اتنے بڑے ولی۔ سیدنا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی، وہ ابتدائی زمانے میں ڈاکو تھے۔ یہ اس لیے کہانیاں سامنے آتی ہیں ہمیں سبق دینے کے لیے کہ تم بھی اگر کوئی برے کام میں ہو تو اب یہ نہیں کہ برا ہی مرنا ہے، برے ہو گئے ہو تو برا مرو مت، مرنا تمہیں اختیار میں دیا گیا کہ کس حالت میں مرو۔ تو یہ ابتدائی عمر میں اس طرح کچھ نوجوانوں کی وجہ سے ڈاکو اور لوٹتے۔ ایک مرتبہ آپ رات کو سفر کر رہے تھے تو کوئی آیت پڑھ رہا تھا، اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ ولی آیت نیک بندہ جب پڑھتا ہے، جب بات کرتا ہے، اللہ جل مجدہ اس میں اثر ڈالتا ہے، اور بندے میں بھی اگر شوق ہو، ذوق ہو، تو انہوں نے جو ہے توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد دیکھ لیں ان کی عقل مندی کہ لوٹتے تو وہ بندوں کو رہے پتہ نہیں 2 سال 4 سال، لیکن انہوں نے لسٹ رکھی ہوئی تھی کس کس کو لوٹا ہے اور کہاں کہاں کے وہ بندے تھے۔
ڈاکہ کہاں کہاں ڈالا. اب برائی بھی کی تو اس کا بھی کوئی طریقہ رکھا ہوا. پھر وہ ایک ایک اس بندے کے پاس گئے اور اس سے معافی طلب کی. کسی کو مال واپس کیا, کسی سے معافی لی. کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا, اس کو لوٹا تھا اپنے ایک مرتبہ, تو اس کو گئے کہ میں نے تمہیں لوٹا تھا فلاں فلاں سال پہلے. تو اس نے کہا میں تو تمہیں معاف نہیں کروں گا, تمہیں تو میری جو ہے کام کرنا پڑے گا, اتنے مہینے یا اتنا جو ہے وہ تمہیں کام, تب سال کام کرو گے تو تب ملے گی مجھے. آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری نوکری, تمہارے جانوروں کو چارہ ڈالوں گا, تمہاری خدمت ہے, اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہ پھر الگ بات ہے کہ وہ بندہ بھی آپ کے اس عمل سے, وہ یہودی بھی مسلمان ہوا پھر, کہ بھئی اتنی فکر ہے اس بندے میں کہ یہ کیسا بندہ ہے, اس نے چوری بھی کی تو کیسے انداز سے چوری کی, لوٹتے بھی ہے تو کیسے انداز سے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہو, سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا جو بندہ گناہ کر رہا ہو لیکن حضوری میں آ جائے, اس کا عذاب اس سے کم ہوگا جو بندہ گناہ جس نے خدا کو بھول کر کیا بالکل. کیونکہ جب حضوری میں بندہ ہوگا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, تو وہ پوری طرح گناہ میں منہمک نہیں ہو سکتا. وہ اس کو گناہ کی وہ لذت نہیں, کیونکہ اس کو خوف بھی ساتھ رہتا ہے. تو اس کا عذاب بھی فرمایا, حالانکہ ہے یہ غلط کام, لیکن اس کا عذاب کم ہوگا, وہ اور طریقہ ہے. ایک ہے بالکل نہ ڈر ہو کے ایسے شیطان بن جانا کہ گویا خدا ہے ہی نہیں, گویا کچھ ہے ہی نہیں, گویا آخرت ہے ہی نہیں. تو اس طرح مطلب مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا زانی یہ زنا بدتر یعنی بری چیز ہے, لیکن بوڑھے ہو کر بھی اس کام کے پیچھے پڑے رہنا, عورتوں کو دیکھتے رہنا اور عورتوں کے ساتھ اللہ کا, فرمایا یہ بدتر, یہ اس سے بھی برا درجہ ہے, دوسرا بھی اسی طرح برا. اسی طرح جو ہے یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے مختلف درجے بھی, یعنی جس طرح نیکی کے درجے ہیں, برائی کے درجے ہیں. تو یہ بندے کو یعنی خیال کرنا چاہیے, وہ غلط کام سے بچے, لیکن اگر غلط کام میں کہیں پڑ گیا غلطی سے تو وہ بھی ایسے انداز سے مت کرے کہ اب نقصان ہی پورا نہ ہو, وہ بھی کوئی. اب یہاں میں بتا رہا ہوں باہر کے ملکوں میں یہاں بھی بعض دفعہ لوگ لڑکیاں لڑکے پھر رہے ہیں, پائے جا رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی ویسے باتیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی غلط کام ہے, بہت غلط ہے, بہت ہی غلط. لیکن اب ہمارے بعض لوگ کیا کرتے شیطانی کہ کسی بچی کو اٹھا لیا, اغوا کر کے لے گئے, اب یہ اس سے بڑھ گیا. کیا تو اس نے بھی غلط کام, دوسرے نے جو اپنی مرضی سے کسی کو لے گیا. اب کسی کو زبردستی اٹھا لیا, وہ اس سے بھی بدتر, وہ کسی چھوٹی بچی کو اٹھا لیا, زیادتی کی, اس سے بھی بدتر ہے وہ زیادتی کی, قتل کر. دیکھیں کتنے درجے ہیں. شروع وہ کہاں سے ہوتا ہے, نظر سے ہوتا ہے. تو مطلب بتا رہا ہوں کہ برائی سے بچو, لیکن اگر برائی میں کہیں پڑ جاؤ تو اس انداز سے نہ کرو کہ اتنا نقصان ہو جائے. پھر بھی کچھ ہاتھ ہلکا رکھے بندہ, نیکی کرے, اعلیٰ درجے کی نیکی کرے. جب نیک کام سامنے آئے تو کوشش کرے ہائی کوالٹی کا کرے, چھوٹی کوالٹی پہ نہ رہے. برائی سامنے آئے پہلے تو بچے, لیکن بچ نہیں سکتا تو کم کر دے, اس پر بھی کرم ہو جاتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو خدا خوفی کر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے بندے جن بیچاروں نے کاروبار کیا, پیسے ڈوب گئے, ان کی غلطی نہیں تھی. اب یہ نہیں ہے کہ یہ جہنم میں اس طرح جائیں گے. اسی طرح جو ہے کچھ بندے نے بدماش اسی اختیار کوئی کہ قتل کر دیا, اور بعد میں اس نے توبہ کر لی. اب وہ بندے اب وہ معاف کرتے نہیں ہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا ان کو بھی ادھر جب روکا جائے گا تو ایک کیٹیگری تو ہوگی جنہوں نے جان بوجھ کے توبہ نہیں کی, غلط کام کیے, توبہ بھی نہیں کی, ان کی تو سزا ان کو بھگتنا پڑے گی, وہ جتنے ان کے حقوق والے آئیں گے. لیکن فرمایا ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے
جنہوں نے مال لیا آگ لگ گئی، سمندر میں ڈوب گیا، چوری ہو گئی، وہ چاہتے ہوئے بھی قرضہ واپس نہ کر سکے، وہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہمیں معافی مل جائے، لڑائی جھگڑا تھا، کسی کو مارا پیٹا، اب وہ بندہ ہی فوت ہو گیا، وہ جو فوت ہو گیا ہے، جو قتل ہو گیا ہے، تو اس نے تو اپنا بدلہ لینا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارا وہ کنترا کا پل جو پل صراط کے باہر آئے گا، یہ میں بار بار اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، وہاں ایک جگہ میں نے بیان، تو انہوں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا آج تک ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہوگا بندے کے ساتھ پھر آخر میں؟ بھائی جب اس نے جو بڑے بڑے مقامات آنے والے ہیں ان کا بھی تیاری کرنا تو ایک طرف پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے تو اور زیادہ مشکلات۔ ثانیہ بھی ہے، یہ ثانی کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں نا امیدی نہیں، اللہ کے ہاں اب معاملہ۔ تو یہ بندے دنیا میں تو انہوں نے توبہ کر لی، بندوں سے معافی مانگ، بندہ ہی فوت ہو گیا، معافی کیا مانگے گا؟ مال کوئی بے ایمانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، قرض لیا، کاروبار کیا، کوئی جہاز ڈوب گیا، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کوئی ہو گیا، یہ بیچارہ جتنا چاہتا تھا واپس کرتا رہا۔ اب یہ بندے بھی ادھر کنترا پر ہوں گے۔ اب اللہ کا تو علم ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک تو ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ بندے میں ایک رمق اچھائی کی، وفا کی ہو تو ادھر سے نور کی برساتیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں جب جائے گا یہ بندے بھی آئیں گے، ایک تو وہ ہوں گے بدبخت جو ضدی رہے، ڈٹے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں، ہم نے جو ہے بالکل جو ہے نہیں مانگنی، اکڑے رہے، ان کا تو معاملہ اور ہوگا۔ یہ بندے ہوں گے، وہ مقتول کہے گا غریبان پر کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا، وہ جو جس کا قرض لیا وہ کہے گا اس نے میرے پیسے لیے، 2 لاکھ لیے، اس نے دیے ہی نہیں، مجھے بدلہ چاہیے، آج نیکیاں چاہیے۔ اب اللہ پاک سارے علیم بذات الصدور ہے، کوئی اللہ کے ہاں کوئی جنگل کا قانون نہیں کہ بھئی ایسے ہی ہر وقت۔ اب لینے والا چاہتا ہے مجھے انصاف ملے، مجھے نیکیاں ملیں، کہتے ہیں کہ ایسے ہی وہ کنترا پر پل پر ابھی کھڑے ہوں گے بندے، ابھی جنتوں میں داخل ہوئے نہیں۔ ہوگا کیا کہ وہ جنتوں میں سے ایسے ایک آواز آئے گی جنت کی طرف سے، اور وہ دیکھے گا کہ ایک پورے کا پورا شہر دلہن کی طرح پرویا ہوا، جنتوں کا بھی ایک، یعنی جنتوں کی رونق، جیسے جنتوں میں بھی ایک اعلیٰ جنت ہوتی ہے، وہ ایسے سامنے آئے گی، سارے آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، اس نے مجھے قتل کیا، میں اس سے نیکیاں لینی ہے، یہ کہے گا میں اپنی باتیں، وہ لگے ہوں گے اختلاف کرنے، اتنی دیر میں آواز آئے گی اور وہ ایسے شاں کرتا ہوا وہ اوپر آئے گا، سب کی نظریں ادھر چلے جائیں گی۔ وہ جب دیکھیں گے تو ان انتخابوں میں، خیالوں میں ابھی سامنے جنت ہے لیکن اس جنت سے بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، سب کی زبان پہ نکلے گا وہی یہ کس کے لیے ہے، یہاں کون جائے گا؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی جو ان کو معاف کر دے گا، جنہوں نے صحیح توبہ کی تھی لیکن معافی نہ صحیح مانگ سکے۔ یہ ان کو ملے گا جنہوں نے قرض لیا، پیسے لیے، واپس نہ کر سکے، نقصان ہو گیا، چاہتے تھے واپس کرنا۔ یہ ان کو ملے گا جنہوں نے قتل کیا لیکن مقتول سے معافی نہ مانگ سکے، بعد میں توبہ کی، اب وہ تو جو جتنے اہل حقوق ہیں ان کو میں، اللہ پاک فرمائے گا میں اپنے پاس سے نیکیاں اتنی دوں گا، ان کو پورا انصاف ملے گا، لیکن یہ معاف کر دیں تو یہ اسی شہر میں چلے جائیں۔ یہ کنترا کے معاملات ہوں گے، وہ جو حدیث میں سنا ہے آپ نے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، وہ بھی بعض علماء کہتے ہیں یہ اس جگہ کا واقعہ ہے۔ ہم تو سنتے ہیں نا ایک حدیث، پتہ ہی نہیں یہ قبر کی ہے، قبر سے نکلتے ہوئے ہے، قبر سے 10 میل دور کی ہے، عرش کے نیچے کا واقعہ ہے، میزان کا واقعہ ہے، حساب کتاب کا، 50 عدالتوں میں کون سی عدالت کا، ہم نے سنی تو کب سمجھ لیا اسی دن کا ایک ہی دن، لیکن وہ یہ معاملہ ہے۔ تو اس طرح کے بھی واقعات وہاں وہ پل کنترا پر ہوں گے، وہاں بڑا سیریس، لیکن بہت ہی حسرت ہوگی اس بندے کو وہاں سے جس کو واپس کر دیا جائے، کہ ساری منزلیں طے کر کے، سارے معاملات طے کر کے، پاس ہو کر، آخری وہاں جا کے رب
سے وہ محروم ہو جائے، وہاں جا کے، کیونکہ ادھر پل دوزخ ہے، ادھر جو ہے وہ جنت ہے، یہ پل صراط کا پار ہونے کا منظر۔ پھر اسی طرح اس کے آگے ایک اور مقام ہے جنتوں میں جانے سے پہلے۔ بہرحال یہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہی ان بندوں کے لیے بھی یہ رکاوٹ بن جائے گی جو آپس کا جو چپکلشیں ہیں، جو نفرتیں ہو جاتی ہیں بعد مرتبہ، ان کو ٹھیک ہے وہ انسان ہے، ہو جاتی ہے لڑائی بھی، جھگڑا بھی، چیزیں بھی، لیکن وہ ساتھ ساتھ صاف کرتا رہے، معاف کرتا رہے، کم از کم دل کو جو ہے وہ پاک کرتا رہے، اگلے کے لیے نہیں، اپنے کے لیے، اپنے لیے کہ میرا ہوں۔ تو اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو ساری منزلیں جو آنے والی ہیں، وہ دنیا کا مراحل ہیں، کتنے آ رہے ہیں لوگ بیچارے یہاں بھی پریشان، وہ یہ دیکھیں زمائشیں، اور جو اس جہاں کی ہیں وہ، لیکن ساتھ میں نے آپ کو اللہ کے فضل اور رحمت کی بھی بات بتائی کہ حقوق العباد کا کتنا سخت معاملہ ہے کہ شہید کے قرض معاف نہیں ہوتا، اور ادھر کہا جا رہا ہے اللہ پاک اپنے پاس سے قرض دے رہا ہے لوگوں کا، یعنی کن کا؟ وہ جو بندے صحیح مخلص ہوں، بے ایمان نہ ہوں، لیں ہی اس غرض سے نہیں کھانے کے لیے، دھوکے کے لیے، بلکہ وہ یا ہوا ہے تو وہ معاملہ صاف کر لیا اپنا۔ اب آپ نے، چلو یہ بات تو ختم ہو گئی، آپ نے ایک اور بات سیکھ لی، ایک پل کے بارے میں جان لیا، جہنم کے مقامات کے بارے میں، جنتوں کے بارے میں، اور امید کا بھی جان لیا کہ بندہ درست کر لے اپنے آپ کو تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ اب آپ نے مراقبہ کیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے متعلقہ بھی جو ہے جو بندہ پوچھنا چاہے، کیا ہے نا مراقبے میں، جو دو کیے ہیں، ایک وہ ایک اللہ کے نام والا بھی کیا یا ایک ہی تھا وہ؟ ہاں، اس کے مراقبے کے متعلق، کیونکہ علیحدہ علیحدہ پھر یہ بعض دفعہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس طرح فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی جو مراقبہ تہجد کے وقت آپ نے کیا 4:30، اس کے متعلق اس کی کوئی کیفیت، کوئی سوال، کوئی چیز، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ خود ذہن میں بنانے کے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں ان کو خواب ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ خواب نہیں پوچھنی، مراقبے کے بارے میں پوچھنا صرف، لیکن بھائی ان کی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح، ان کا مطلب ہوتا ہے، ان کے میں میسج ہوتا ہے، بندے کیا کروں۔ اسے بزرگ نہیں بنتا، وہ تو میں نے آپ کی رات کو غلط فہمی دور کر دی ہے کہ بھائی وہ 14 چیزیں یہ ہیں بزرگی کی، روحانی ترقی کی علامات اور صفات، یہ نہیں ہے سارے میں جی 10 سال دا یا 5 سال دا میں خواب دیکھی، منو فلاں بزرگ نظر آئے، فلاں زیارت، اس سے کوئی بزرگ نہیں بنتا۔ خوابوں میں نیک بن جاؤ تو نہ کوئی بزرگ، خوابوں میں برے بن جاؤ تو نہ کوئی برا بنتا ہے، حقیقت میں معاملات ہوتے ہیں۔ خوابوں میں امیر بن جاؤ تو آپ امیر بن گئے، صبح اٹھ کے خوش جی میں تو لاکھ پتی بن گیا، رات کو خواب آئی تھی، وہ تو چلو کوئی بشارت آئی ہے کہ ابھی آپ محنت کرو تمہیں پیسہ ملے گا، پورا ایک چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح، لیکن ایسے ہی سمجھتے ہیں لوگ، دنیا کے بارے میں نہیں کہتے ہم امیر بن گئے، کہتے محنت کریں گے، اس کے بارے میں کہتے جی منو خواب ہے، میں بچپن ہی چینج ہوا، میں فلاں جگہ تے گیا، اے کیفیت، وہ اپنے آپ نو تقدس، میں کوئی واقعی کوئی بزرگ، کوئی میرے کوئی چیز آ گئی، کچھ بھی نہیں آیا، کوئی میسج دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے یہ جو 14 نشانیاں بتائی ہیں، غصے میں برداشت، نرمی ہے آپ میں، جو حضرت علی نے فرمایا، کیا دشمنوں کی بھی بہتری چاہتے ہیں؟ جو بیوی سے دشمنی کر رہا ہے، جو رشتہ داروں سے زمین اور ان چیزوں سے لڑ رہا ہے، وہ اس کو خاک ولایت، خاک روحانیت ملنی ہے اس کو، جس کو جو دنیا مردار ہے اسی کو نہیں چھوڑ رہا، وہ اسی کو جپا مارا ہوا ہے اس نے، تو روحانیت کہاں ملے گی اس کو؟ ہمارے ہاں ایک ساتھی ہے، اس نے بڑی قربانی دی ہے، یہ کہتے ہیں اپریشیٹ کرنا، وہ کدھر اپنا ایوب، وہ مدینہ شریف میں ماشاءاللہ یہ 10-12 ادھر آئیں، یہ ماشاءاللہ مدینہ شریف میں کتنے سال آپ رہے ادھر؟ میں وہاں پہ 17 سال۔ ہاں ادھر آئیں، ماشاءاللہ آگے دیکھیں، باؤنس ہو گیا ہے؟ اچھا چلے کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ 17 سال مدینہ شریف میں رہے،
17 ابھی بھی ماشاءاللہ آئے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں، قربانی کی بات بتا رہا ہوں، یہ تقویٰ کی بات بتا رہا ہوں۔ وہاں رہے، یہ ہوٹل میں ملے، وہ حفظی ہمیں کھانا کھلا رہے تھے 17 سال یعنی کچھ 15 سال پہلے یا اس طرح، اس وقت یہ نوجوان تھے، لیکن ان کو وہاں رہ کے نبی علیہ السلام نہ ملے رہ مدینہ شریف میں۔ جب انہوں نے اپنا رستہ صحیح اختیار کیا، اپنی زندگی کو بدلا اور طریقہ اختیار کیا اور مراقبہ، پھر ان کو نبی علیہ السلام کا قرب ملا۔ اب برابر ان کا مطلب بتانے کا ان کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے قربانی دی۔ قربانی کیا دی؟ ان کی اہلیت بتا رہا ہوں میں، نیکی کیا ہوتی ہے۔ بشک کریں مجھے خوابیں آئی ہیں، زیارتیں ہوئی ہیں، میرے نزدیک وہ کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی تعبیر کا نہ پتہ چلے۔ ان کی بیوی اہلیہ بیمار ہو گئی، یہ اس کو لے کر پاکستان آ گئے، وہاں علاج نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، تو یہ قربانی دی انہوں نے، بھائی بیوی ہے۔ بتا رہا ہوں کہ بندوں کو بندوں کے ساتھ معاملات، میاں بیوی کو آپس میں معاملات، بھائی یہ روحانیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا خیرکم خیر لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ نہیں فرمایا تم میں سے بہتر وہ جو نمازیں زیادہ پڑھے، نفل زیادہ پڑھے۔ تو یہ آگے ان کی کڈنی ختم ہو گئی، دونوں کڈنیاں ختم ہو گئی۔ اب یہاں آپ جانتے ہیں کہاں مشکل، یہ تو یہاں تو علاج ہی بہت کم ہے، لاہور میں کراچی میں کوئی کہتے نہیں، یہ بیچارے وہاں گئے بیوی کو لے کے، وہاں مزدور بندے تھے، نہ ہی کوئی پیسے اتنے زیادہ، نہ کوئی چیز۔ اب انہوں نے کہا کہ کڈنی تو آپ کی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں بیوی کو، لیکن کوئی کڈنی ملے یا دینے والا ہو گردہ۔ ان کی 5-6 بہنیں تھیں، کوئی بھائی تھے، کتنی بہنیں؟ 6 بہنیں، ہاں۔ انہوں نے کہا آؤ بھائی اپنا ایک کڈنی سے بھی گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، بھائی چلو۔ سارے رشتہ داروں نے انکار کر دیا، سگی بہنوں نے انکار، ہاں ہم تو نہیں دیں گے کڈنی۔ ویسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بھائیوں نے، بہنوں نے، جس کی ملی اس نے بھی کہا ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ کڈنی جو ہے ان کی مل گئی، انہوں نے کہا میں دوں گا، اور دی۔ جتنا لوگوں کو 2-2 سال 3-3 سال بعض دفعہ لگتا ہے، 2-3 مہینے میں آپریشن ہو کے ان کو دے کے وہ اب یہ یہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی مجھے پوچھتے تھے یار تم نے یہ پہلا ہی دفعہ بندہ دیکھا ہے، بہن بہن کو دیتے دیکھی ہے، ماں بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، بیویاں بھی بعض دفعہ خامد کو دے دیتی ہیں، لیکن یہ خامد تم پہلے ہو جو بیوی کو دی ہے، وہ تو شکر کرتے جان چھوٹے اس سے، وہ معاملات ایسے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ وہاں خدمت بھی کرتے ہیں، وہاں میرے ساتھ بھی جب مدینہ شریف، اب تو یہ یہاں آگے مطلب رات دن سیکھا دین کی دعوت، مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیجیے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے، ہاں بیٹھے ماشاءاللہ، کہ یہ روحانیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی کو ابو دے دی۔ اب ان کو اس کے بعد پوچھ لیں خود، میں نہیں ان کو کہہ رہا ہوں، ابا نبی علیہ السلام کی بیداری میں ان کو زیارتیں ہوئیں۔ میں اتنا بھی آپ خود فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، پھر اپنے خادموں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے یہ ہے لوگ، اس کو روحانیت۔ تو روحانیت کا تو میں نے بتا دیا، بھئی روحانیت کا کیسے پتہ چلتا، نہ اس کا داڑھی سے پتہ چلتا ہے، نہ اس کا یہ اثار ہوتے ہیں محبت کے۔ محبت مثلا حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو دل چاہے گا کہ ان کے طریقے پہ بندہ چلے، لیکن اس میں ڈرامہ بھی بندہ کر سکتا ہے، اس میں بنا، لیکن وہ جو اخلاق محمدی ہیں کہ دشمنوں کی بھی خیر چاہنا، دل میں بات نہ رکھنا، اور جو کل باتیں آپ کو جو 14 بتائیں، جو توڑا ہے ان کے ساتھ جوڑنا، یہ واقعی کہ یہ بندہ روحانیت میں آگے بڑھ چکا ہے۔ بہرحال وہ تو وہ چیزیں ہیں، وہ تو ذہن میں یہ رکھنی، اس سے نہ بندہ بزرگ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شے مکاشفے سے یہ بھول جائیں۔ اسی لیے یہاں لوگوں نے دعوے کیے، جب یہ چیز نہیں پتا تو جو ہی کسی میں جی مجلس میں پہنچا غوث پاک کی، انہوں نے جو ہے مجھے یہ کہا وہ کہا، اب میں بھی وقت کا جو ہے، اور قائم نماز بھی کوئی نہیں ہے، بندوں سے معاملات ٹھیک نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنے کو دھوکہ نہیں تو اور کیا۔
یہ چیز بہرحال آپ لوگوں نے ہر جب بندہ مراقبہ کرتا ہے کچھ معاملات پیش آتے ہیں تو اسی کے لیے یہ ہمارا تعلق بھی اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھیں، رہنمائی لیں. تو جس نے کچھ بتانا ہے مختصر سا اور کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں تاکہ جو ہے یہ بھی معاملہ ہو جائے. اللہ ہاں ادھر آ جائے تاکہ نظر آئے صاحب آپ بیان کریں گے پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی بہت سموتھ ہوا اور ساری مناسب یہ طے ہوئی اور آخر میں جا کے آپ کا تو ایسی منزل تھی کہ وہاں پہ مجھے آپ کی طرف سے بتایا گیا کہ اپنی پہچان کرو. تو جیسے ہی آپ نے بتایا تو یعنی کہ میں رہا ہی ہے تو آپ ہی جیسے ہے نا ویسے ہی ہو گیا. تو یہ چیز ہوئی ہے اپنی پہچان کرو. صحیح بس ماشاء اللہ. ہاں آپ نے مراقبہ کیا اس میں وہ فرما رہے ہیں وہی سفر کر رہا تھا میں وہاں ملا تو اس کو بتایا گیا کہ اپنی پہچان کرو پھر یہ میں نے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو بڑا یہ آسان ہے سمجھنا کہ جب بندہ چلتا ہے تو سب سے پہلا سٹیشن آتا ہے بندہ جس استاذ کے طریقے پہ چلا ہے اس کے درجے تک تو پہنچے. درجے سے مراد یہ ہے کہ بھئی اس میں فنائیت یا اس کے معاملات یعنی اپنی صفات کو ختم کرے اور اس کی صفات کو جو اپنے اگر وہ کسی سے بغض نہیں رکھتا، نرم خو ہے یا کوئی اخلاق پائے جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں. یعنی اپنی پہچان کی ہے کہ اپنے کو فنا کر دینا اور استاذ اور مرشد کی صفات میں گم ہو جانا. پھر اس کے بعد ہے پھر اپنے آپ کو حضور علیہ السلام میں فنائی آپ کی صفات آپ کے اخلاق میں، اس کے بعد پھر اللہ کی صفات میں کے ساتھ تخلق ہونا ہم ہونا. تو یہی جیسے مثال کے تو میں مثال دیتا ہوں لوگ لے لیتے ہیں یعنی مشکل بنا لیتے ہیں اپنے لیے. مثلا ایک بندہ بننا چاہتا ہے آپ ایسے سمجھ لیں کرکٹ ہی کھیلنا چاہتا ہے، ایک سپورٹ کی مثال ہے کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے تو اس کا جو گاؤں کی جو ٹیم ہے گاؤں کا جو کپتان ہے کوئی لڑکا ہوگا جو اچھا کرکٹ کھیلتا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں. اب اگر یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ کہتا ہے جی میں بھی ورلڈ کپ جیتنا ہے عمران خان کی طرح اور میں نے ملکوں میں کھیلنا ہے تو پہلے یہ جو جس سے سیکھ رہا ہے اس کے لیول تک پہنچنا ضروری ہے اس کا، یا وہ راہ راست چھلانگے لگائے مجھے بھائی نیشنل ٹیم میں داخل کرو اور ہوا وہ گاؤں والوں سے بھی بڑا نہیں ہے. تو پہلے کہا جائے گا کہ جو گاؤں میں وہ بندے کھیلتے ہیں جو ٹیم ہے جو استاد اس کو یہاں ملا ہوا ہے یہ اس کے لیول تک پہنچے گا، اس کی طرح کرکٹ کھیلے گا، اس کے لیول پہنچے گا تب اگلے پھر ضلعی لیول پر پہنچے. پھر جو ضلعی لیول پہ بندہ کھیلتے ہیں یا استاد ہے اس کے درجے میں پہنچے یعنی اس سے وہ سیکھے وہ صفات حاصل کرے تو آہستہ آہستہ پھر وہ آگے جاتا ہے. پھر وہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ورلڈ کپ میں بھی حصہ لے لے لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا اس کے درجے پر تو پہنچا نہیں اور کہتا ہے جی میں ورلڈ ٹیم کا حصہ بنوں. اسی طرح جو اولیاء اللہ نبی علیہ السلام تک تو نبی بھی نہیں پہنچتے آپ کے درجے تک، یہ وہ درجہ ہے آپ کا. پھر صحابہ کرام کا درجہ ہے، اہل بیت کرام کا سب سے اونچا درجہ ہے، پھر جو ہے تابعین اولیاء امت کا درجہ ہے، پھر جو ہے اس کا جو مرشد ہے وہ اس کا اپنا ایک درجہ ہوگا بھئی اس سے تو زیادہ ہی وہ نیک ہوگا یا دوست ہے کوئی تو اس کو پہلے پھر یہ ہوگا کہ پہلے یہ اس کے مقام تک چلو نہ بھی پہنچے لیکن اس کی نقل مقل کر کے تو کچھ چیزیں تو حاصل کرے. پھر جو ہے چلو جی ٹھیک ہے اس کو کسی بڑے ولی کے حوالے کیا جائے، آپ جو ہے جی اس کو حضور علیہ السلام کے حوالے کیا جائے. تو گویا آپ کو یہ پہچان دی گئی کہ اپنے کو فنا کرنا ہی اپنے کو ختم کرنا اور مرشد ہی آپ میں نظر آئے وہی بندے کی یعنی پہچان ہے. پھر یہ پہچان ہے اس کے بعد کہ حضور علیہ السلام میں فنائیت کے بندہ دیکھے امتی کو تو یاد نبی آئے. پھر جو ہے وہ مقام ہے کہ بندہ بندے کو دیکھے لیکن خدا یاد آئے، یہ اپنا خدائی صفات جو کا مظہر بندہ بنے. تو یہ مراد ہے کہ اپنی پہچان ہے کہ پہچان ہو ہی نہ، اس کی پہچان
استاد ہی ہو اس کی پہچان مشائخ ہوں اس کی پہچان حضور علیہ السلام ہوں، پھر اس کی پہچان اللہ بن جائے کہ گویا یہ بندہ ہے تو فنائیت یہ مراد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میرے ایک ساتھی ہیں نئی مرخہ سے آئے ہوئے، جی تو میرے دل میں ان کے لیے تھوڑی سی نا برائی تھی جی، تو میں معذرت چاہتا ہوں، ان سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ، اللہ اور پاک قبول دوسری فرمائے۔ بات یہ ہے کہ جب مراقبہ ہو رہا تھا تو اپنے میاں صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کی شکل میں، جی تو ہم ساری جماعت تھے، آپ نہیں تھے، تو لیکن جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو انہوں نے اتنا گایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کے بعد تخلیہ کر صحیح، ماشاء اللہ۔ یعنی گویا آپ کو یہ اشارہ دیا گیا ہے، آپ کو سمجھنے آپ کی رکاوٹ کا بتایا گیا ہے کہ روحانیت میں کیا چیز آپ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کو مراقبہ میں مکاشفہ، یہ اس کو مکاشفہ کہیں، جب منظر سامنے آتے ہیں وہ اس کو پھر کہتے ہیں مکاشفہ، یعنی اپنا جب مناظر آتے ہیں، جب سوچ رہا ہو بندہ صرف تو وہ اس کو پھر ہو گیا مراقبہ۔ تو یعنی یہ بتایا گیا آپ کو کہ آپ کا اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آپ اور زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ نعمتوں جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یعنی گویا ہم غافل ہیں، ہزاروں نعمتوں میں ہیں لیکن توجہ نہیں ادھر۔ جس طرح میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، کچھ لوگ ہیں اس پہ فوکس ہوتا ہے سارا دن، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، سارا دن وہ یہی سوچتے ہیں جدھر جاتے ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ سارا دن ادھر رہتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ شکر گزار بندے یہ بڑھتے رہتے ہیں، نہ ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، نہ ان کو جو ہے چیزیں، اور جو اس پہ فوکس رکھے یار میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ چیزیں کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے اس کا شکر کا معنی احساس کرنا کہ اللہ پاک نے مجھے کیا کیا انعامات دیے ہوئے۔ تو گویا آپ کو یہ اشارہ دیا گیا، اگر آپ اپنی نعمتوں کا تذکرہ اور نعمتوں کا احساس آپ میں پیدا ہو، محسوس ہو، اللہ جل مجدہ دیکھے کہ یہ بندہ قدر کرتا ہے، اس کو میں نے وجود دیا، یہ کیا، تو آپ کے لیے روحانیت کے دروازے اور آگے کھل جائیں گے۔ یہ آپ کو اشارہ دیا گا، ماشاء اللہ۔ اور نور نظر آنا یہ پہلی علامت ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، کہ پہلے یکدم کسی کو مشکلیں ہوتے، پہلے نور ہی نظر آتا ہے، پھر وہ نور میں ہی وہ صورت شریفہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میں نے بہت زندگی میں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کیے ہیں، جی جی، لیکن وہ سارے انگریزوں کے ساتھ میں نے اچھا کیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی روحانی تجربہ تو نہیں ہوتا تھا۔ جی 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 جی، لیکن آج جب میاں صاحب نے یہاں پہ ہمیں کروایا، ایک روحانی تجربہ ہوا، جی اور لیکن ایک جب میں اپنے آپ کو سکین کرتا تھا نا، وہاں پہ دیکھتا تھا کہ میں کون ہوں، جی، تو مجھے ایک شکل نظر آتی تھی، اور وہ شکل تھی وہ صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جی، پتہ نہیں ان کا نام کیا، میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں ہاں اقبال صاحب۔ جی جب میں اپنے آپ کو سکین کرتا تھا وہاں پہ جی، تو مجھے ان کی شکل نظر آتی، اچھا مجھے اپنی شکل نہیں نظر آتی۔ جی، تو آپ فرمائیں وہ پورا تجربہ ایک دفعہ ذکر کر دیتا کہ اس میں بھی بعض دفعہ سبق ہوتا ہے، یہ جو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہوا نا، جی۔ اس کی رودات بیان کر دے، اس میں بھی بعض دفعہ وہ یہ اشارہ۔ تھا کہ جیسے کہا کہ شیخ عبدالعزیز صاحب کے آپ تھے، دربار اقدس پہ ہم گئے، جی تو آپ وہاں پہ تشریف فرمائے، جی تو آپ اور میں وہاں پہ پہلے ہم نے دعا کی وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پہ گئے، جی تو ہم وہاں پہ کافی دیر تک وہاں پہ کھڑے رہے، دیکھتے رہے۔ تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میں کون ہوں، جی میں اپنا وجود کہاں، میرا میں کون ہوں، جی جو میرا آئی فیکٹر ہے وہ کہاں پہ ہے، جی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ صاحب نظر آ جاتا
आते हैं बार बार। सही है। मैं जब भी अपने आप को स्कैन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं खुद नहीं नजर आता, जी यानी मेरी दाढ़ी नहीं है क्योंकि मैं इस टाइप का जी। लाइफ और टाइप की जी 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 तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे यही साफ नजर आता है जी सही, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर वो ठीक है, माशाल्लाह, मैं समझ गया जी, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ की कि इस दुनिया में भी, मुकाशफात की दुनिया में भी रहनुमाई जो यानी जो होती है वो इसीलिए होती है, या तो उसको बिशारत दी जाती है, वो जिधर जा रहा होता है भाई ठीक जा रहे हो और आगे चले जाओ, या उसको तंबीह की जाती है ये काम मत करो, या उसकी रहनुमाई की जाती है कि तुम इधर, या रुकावट दूर की जाती है। तो आपके लिए भी जिस तरह इन भाई को आप जो है अपना अहमद कबीर साहब को जो है नज़र आया, अपनी पहचान कराओ, ये बहुत अहम है ना। हमें अपनी पहचान नहीं, अपनी तबीयत का पता नहीं, मुझ में क्या टैलेंट है क्या पता नहीं, मेरी रूहानी तबीयत क्या है, ये भी होती है। जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं ना, वो तो देखते हैं भाई इसमें टैलेंट क्या है, ये इंजीनियर अच्छा है या लिखाई में अच्छा होगा। इस तरह रूहानी पर्सनालिटी भी होती है। कई लोग नफलों को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, कई लोग नफलों पढ़ना उनको बिल्कुल तबीयत के हैं, उनको खिदमत खल्क उनकी तबीयत होगी, कई लोगों को वो नहीं, उनको मुराकबे में और इस तरह की चीज़ों में बड़ा शौक़ होगा। कई लोग जो हैं उनको वो भी नहीं, उनको दावत व तबलीग। ये रूहानी तबीयत का जानना भी बड़ा अहम है कि भाई बंदा अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जाने। तो आपको ये इशारा दिया गया, आप समझ लें कि भाई आप अगर तरक्की करना चाहते हैं, एक तो ये आपको बताया गया भी आपकी तबीयत जो है वो इनसे मिलती है, वो जो आपको दिखाएगा इकबाल भाई तबीयत इनसे मिलती है, इनसे मिलें, आपको अपनी पहचान मदद मिलेगी। यानी जब दो बंदों की नेचर एक हो तो उनको फ़ौरन वो रिलेट कर सकते हैं, वो तरक्की कर सकते हैं। इकबाल साहब दाढ़ी देख लें, जितने लोग यहाँ आते हैं, मैंने कभी किसी को नहीं कहा दाढ़ी रखो, ना ही मैं देखता हूँ किसी की है नहीं है, जो भी है लिबास किसी का क्या है, हमारा काम है ही नहीं ये। मतलब है जहाँ तक कि हिंदू आ जाए, ईसाई आ जाए, यहूदी आ जाए, हमारा ये नहीं, ये हमारा तो है कि भाई एक सौदा है वो पेश करना है, बंदू का रब से एक ताल्लुक़ जोड़ना है। जैसे मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मिसाल दी थी, तो मुझे बहुत सख्त गुस्सा आता है जो लोग दूसरों के लिबास पर, दूसरों की दाढ़ियों पर वो, या मतलब यानी वो एक तरह भाई इनको, ये अल्लाह का काम है, ये जज करना बंदे का काम ही नहीं। मालिक यौमिद्दीन उसने फरमाया है कि मैं हूँ फैसला करने का और हाकिम। अब ये बंदा जो है ये कर रहा है, ये गोया अल्लाह की सीट ले रहा है। इसको किसने दिया ये इख्तियार कि ये लोगों को जज करता है? इसका तो भाई एक हुक्म है, इसके पास एक इल्म है, वो बयान करे। या वो जो उलमा है उनको बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है, कोई उनको बात बताता है तो वो उन्होंने एक दीनी एक मसला बताना होता है, लेकिन किसी की आखिरत के बारे में, नेकी के बारे में, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बहुत बीमारी, दूसरे मुल्कों में कम है। इसके टखने कहाँ नंगे हैं, इसकी दाढ़ी कितनी है, इसका ये कितना है, वो सबको पता है क्या है, क्या होना कहाँ होने चाहिए, लेकिन किसी को जज करने की, जज कहते हैं फैसला करने की कि भाई ये ठीक है, हो सकता है उसका मुकाम आपसे लाखों दर्जे बुलंद हो सकता है दूसरा डूबा हुआ हो। इन चीज़ों से नहीं, ये एक ज़ाती फेल होते चीज़ें। तो ना ही इसकी तरफ मैंने वो रिनाला में जुमा में भी बयान किया था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हमारे लोग हैरान होते हैं ए जी वलियों से लोग क्यों मोहब्बत करते हैं तो मौलवियों से क्यों भागते हैं। सही मौलवी तो नहीं, लेकिन ये नकली मकली में इधर मौलवी आप यानी जज करते हैं लोगों को, भाई ये इसके ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये है, वो है। मतलब यानी वली जज नहीं करते, वली जिस तरह भी है उनको कबूल करते हैं और उनसे मोहब्बत का इजहार और उनकी जो है मतलब यानी चीज़ों को उनको खुदा के करीब करना। फिर आगे उनका मामला है, वो जो मर्ज़ी लिबास, उनको भी पता है नबी अलैहिस्सलाम को के शमाइल क्या है, आपका तरीका, वो एक ज़ाती और एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो चीज़ें आती हैं। इसलिए मुझे कोई पूछे भी मैं दाढ़ी रख लूँ, मैं कहता तुम नहीं रख सकते, क्योंकि जब तुमने रखनी हुई तुम पूछोगे नहीं। ये क्या है भाई, नबी अलैहिस्सलाम और पूछ के मतलब है, ये यही दलील है कि भाई आप में ये नहीं।
اس پر توجہ نہیں کرتے. جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں جی میری داڑھی، اس میں بندے کو نہ دوسروں کو، خود پہلے جو ہے جو بڑی بڑی اہم چیزیں ہیں اور جو بڑے بڑے اہم سنتیں ہیں اس سے بھی ان پر توجہ کرو. یہ لباس کی، جسم کی، یہ بھی اپنی ایک اہمیت، محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا سیدنا نظام الدین اولیاء تو لوگ سوچتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ انہوں نے 2 لنگر اپنے خانقاہ میں رکھے تھے. ایک ہندوؤں کے لیے تھا جس میں گوشت نہیں پکتا تھا، گائے نہیں وہ پکاتے تھے، اور ایک مسلمانوں کے لیے تھا جس میں بعض دفعہ گائے کا گوشت بھی ہوتا، دوسرا گوشت بھی ہوتا جو اب ہندو ادھر آ کے کھا رہے ہیں اور مسلمان صرف ادھر کھا رہے ہیں اور ہندو صرف ادھر کھا رہے ہیں. ہمارے ہاں دوسرے فرقے کا بندہ آ جائے، دوسری طبیعت کا بندہ آ جائے، مطلب ہم جو ہے وہ نفرت کے ساتھ کہتے ہیں یہ ہمارا کھانا ہی جو ہے ختم ہو گیا، یا مطلب اس سے تو لوگ بھاگیں گے. تو انہوں نے دیکھ لیں آج ہندو مسلمانوں، لیکن ان کے زمانے میں ہندو ابھی تک ان کے مزار پر جاتے ہیں. وہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ انہوں نے ان کو محبت دی، انہوں نے ان کو، اور بہت سارے انہیں پھر جو ہے انہوں نے محبت دی، اور وہ پھر اسلام میں وہی لنگر کھا کے وہ اپنا اسلام میں بھی داخل ہوئے. ان میں ہزاروں لاکھوں لوگ، کہ یہ جتنے لوگ اب کروڑوں جو مسلمان ہیں یہ تھوڑے ہی شروع سے مسلمان تھے، وہ انہی کی بزرگوں کی وجہ سے، علماء صلحاء کی صحبت کی وجہ سے. پھر یہ میں نے سنا ہے بھئی یہ لوگ اگر عام لوگوں کا اتنا کرتے ہیں تو اپنے مشائخ کا، اللہ اور اس کے رسول کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. عام لوگوں کی آؤ بھگت جو ہے یہ اتنے کرتے ہوئے، میں بندہ آ جائے تو ان کو سر پہ بٹاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے سعادت ہے. وہاں ایک واقعہ بھی میں نے سنایا تھا، آپ بھی سن لیں ادب کے مقام کا، کہ سیدنا نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، کوئی ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا، اور یا حملہ کرنے آیا تو جو مسلمان بادشاہ تھا وہ اس نے آ کے دعا کی، درخواست کی اپنے بیٹوں کے ذریعے. تو آپ نے پھر خط لکھا اس بادشاہ کو، دوسرا جو حملہ کرنے آیا تھا، منگول بادشاہ تھا، یعنی ہلاکو خان وغیرہ کا جو وہ فوج تھی اس طرح کی. تو انہوں نے خط لکھا، لیکن وہ خط لکھنے کے دوران یہ کئی مرتبہ، کتاب میں لکھا 7 مرتبہ، لیکن مطلب یہ کئی مرتبہ یہ کھڑے ہوئے. کہاں تھے؟ دہلی میں. تو انہوں نے پوچھا، بعد میں ایک ہندو ہی تھا، اس نے پوچھا کہ آپ، اور حضرت امیر خسرو نے بھی غالباً پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں 6-7 مرتبہ؟ یہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. خط لکھا رہے ہیں، اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے، پھر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ ہم جب اجودن، پاک پتن، اس وقت اجودن پرانے زمانے میں اس کو کہتے تھے، پاک پتن میں تھے حضرت فرید الدین گنج شکر کے پاس، تو وہاں گلی میں ایک کتا رہتا تھا. ہم جب باہر کہیں نکلتے یا وہ آتا، کبھی کھانا ڈال دیا، کبھی کر دیا. شفقت جو ہوتی ہے نیک لوگوں میں، میں اس کتے کو ہم کھانا ڈال دیتے تھے تو وہ چلا جاتا تھا. تو وہ میں تو اب یہاں آ گیا دہلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ. تو فرمانے لگے کہ وہ جو کتا تھا اس سے ملتا جلتا جو ہے کتا، اسی نسل کا، اسی شکل و بکا، کتا تو ایک ہی نسل کے، وہ ایک جیسے ہی لگتے ہیں. تو ایک کتا جو اس کی طرح لگتا تھا، وہ بار بار سامنے آ رہا تھا، وہ گلی سے گزر رہا تھا، یعنی گلی کے سامنے کتا گزر رہا تھا، وہ گزرتا تھا تو مجھے وہ کتا یاد آ جاتا جو شیخ کی خانقاہ کے باہر اس گلی میں تھا، اور اس کتے کی نسبت تھی ان سے، شیخ ان کے شہر سے. تو میں اس کے ادب میں 7 مرتبہ کھڑا ہوا ہوں. اب خود اندازہ لگائیں، ہم والدین کے لیے نہیں ادب، استاذوں کے لیے نہیں ادب، مرشدین کے لیے تو ادب، یعنی جو اولیاء اللہ اپنا، یعنی اپنے ولیوں، اپنے مشائخ کا ادب کرتے، ہم اتنا نبی علیہ السلام کا نہیں کر رہے. کون اتنا کرتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کو چیز، یعنی مشائخ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، مخلوق کے ہندوؤں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کا بھائی ان کو پسند نہیں ہے وہ گائے کھانا، تو یہ نہیں بھائی تمہیں کھانی پڑے گی یہ. تو اب دیکھیں کتنی لڑائی ہو رہی ہے، وہ اپنا کھا رہے ہیں اپنا. تو اس لیے تو آپ کو گویا یہ اشارہ دیا گیا اس میں کہ آپ کے لیے آگے اگر رستہ چلنے کا یہ ہے کہ اپنی پہچان اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں،
ان کی ज़िंदगी کی کہانی سنیں اور آپ کو اس میں اپنا آپ نظر آئے گا، اور پھر جو انہوں نے سفر کیا ہے وہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جب پتہ چل جائے میں کون ہوں اور منزل کا پتہ چل جائے، رہنمائی کی تھوڑی کا پتہ چل جائے، وہ پھر بندہ دنوں میں جا پہنچتا ہے، جس طرح ماشاءاللہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا ترقی کرتے ہیں۔ جی تو آپ ضرور ان کو بھی ملیں، پھر مجھے بھی ملیں، بھئی کیا آپ نے ان سے جو ہے سینہ تھے۔ وہ فرما رہے تھے بھئی 40 سال ہو، بندے 30 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، اس رستے کی تلاش میں ہیں، تو اپنا یہ تو نا امیدی تو نہیں ہے، اللہ پاک تو نہیں رکاوٹ ڈالتا، نبی علیہ السلام تو نہیں ڈالتے، وہ ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے کہ ہم وہ رستہ صحیح نہیں اختیار کر رہے ہوتے۔ لیکن کسی کی محنت اللہ پاک ضائع نہیں کرتا، اس کو ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ملتا ہے۔ جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی 2-3 ماہ سے یہ مراقبہ سیکھ کے پریکٹس کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو جب بھی کوشش کرتا ہوں نیند اور تھکاوٹ ضرور غالب آ جائے۔ صحیح۔ اس میں یہ ہے کہ یہ دو طرح کی چیز، ایک تو واقعتاً بندہ یعنی نیند کی ضرورت ہو، تھکاوٹ ہو، تو اس حالت میں تو نہیں کرنا چاہیے مراقبہ، عبادت بھی نشاط میں ہو، بندہ تازہ ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ فریش بھی ہو، لیکن جو ہی وہ مراقبے میں بیٹھے اس پر ایک نیند سی طاری ہو جاتی ہے، وہ نیند نہیں ہوتی، وہ ذکر میں مراقبہ میں فنائیت ہوتی ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ہوش میں رہیں، کانشیس رہیں، یعنی ہوش میں رہنا۔ وہ تو آئے یعنی جو بندہ سونے کی کیفیت کے یعنی قریب پہنچتا ہے تو وہ اس کو یہ تجربات روحانی دنیا کے شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ آگے چلا جائے تو وہ نیند میں چلا جائے گا، لیکن ہوش میں رہے تو وہ پھر دیکھے گا کہ وہ اپنا اس کا روحانی سفر شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ تو اب بھی آج جو کیا اس کا کیا بنا؟ اس میں بھی نیند کے گڑبڑ ہے۔ اچھا صحیح، ٹھیک، بیٹھ تشریف رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب میاں صاحب نے بتایا کہ عمر کروائے تو اس کے بعد جب سفر شروع کیا تو سکینت آ گئی۔ پچھلی مرتبہ تو بہت اچھا تھا، آپ کے ساتھ میں نے سارے سفر کیے تھے، لیکن اس دفعہ سکینت آ ہوئی۔ اینڈ پر جو ایک منظر نظر آیا کہ ایک بڑا خوبصورت سا باغ ہے یا کیا، بہت بڑی جو کہ ایسی جگہ ہے، اور ایک ندی ہے، اتنا گہرا سبز کا پانی ہے جو میں نے سوچ بھی نہیں سکتا، اور اوپر جو ہے وہ رنگ برنگے جو ستارے ہیں وہ چمک رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہم سارا اس کا مجمع مجھے لگ رہا ہے شاید پیچھے ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا جگہ ہے۔ صحیح۔ چکر یہ ہے کہ جیسے یہ بندہ یہاں سے آپ جاتے ہیں فیصل آباد، گاڑی میں آپ سو گئے، فیصل آباد کی عمارتیں نظر آنا شروع ہوئیں تو جاگ آئی، بس یہی معاملہ ہے۔ وہی جو سوال جواب ان کو دے رہا ہوں کہ یہ میں تھوڑی سی توجہ کا ہوتا ہے کہ بندہ سکینت تو ٹھیک اچھی بات ہے طاری ہو، لیکن ہوش نہ کھوئے۔ ہوش کھوئے گا وہ پھر منظر تو سفر تو کر رہے تھے آپ، مثلا گاڑی میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بندہ کوچ میں ڈائیووں میں بیٹھا ہے، بیٹھ کے سو گیا ہے، اب رستے والے شہر تو نہیں اس کو نظر آئیں گے، اس کی تو جب آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھے گا یہ تو فیصل آباد کی بلڈنگیں یا لاہور کے مطلب ہے یعنی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا سفر بھی جاری ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ پہنچ بھی سکتے ہیں، صرف جو ہے آپ نے ہوش نہیں کھونے، یعنی کوشش کریں گے اگلی دفعہ تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے، بھئی بندہ تھوڑا آگے چلا جائے تو وہ سو جاتا ہے ایک قسم کا، اگر بہت ادھر ہو تو وہ پھر مکاشفہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پھر دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ درمیان میں یعنی پریکٹس سے 2-4 مرتبہ کرے گا ہو جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں، لیکن آپ کا سارا وہ مناظر مجلس وہ سارا سفر جو ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جی اور تو نہیں کوئی سوال جنرلی کسی نے پوچھنا ہے؟ پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ پوچھنا تھا، ابھی ایک کچھ ہوتی ہے عام باتیں پوچھنے والی سب کے سامنے، کچھ ہوتی ہیں خاص، چلو خاص تو اپنے اساتذہ ہیں یہاں بہت سارے،
تو یہ بھی اس رستے میں دیکھیں شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرستی کا مطلب یہ کہ بھئی میں جس کو بتاؤں بھئی اسی کو ہوگا نہیں. یہ جتنے استاد ہیں، میاں صاحب ہیں، دوسرے اساتذہ ہیں، جو کیونکہ آپ نے اللہ سے لینا ہے، یہ تو وسیلے ہوتے ہیں لوگ تو اپنا. تو یہی اسی وجہ سے تو روحانیت اور یہ کام رکا ہوا ہے، یا کہہ لیں کم ہو گیا کہ بھئی ایک بندہ چاہے اہل ہو نہ اہل ہو وہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے آج یہ میرے ذریعے سب کچھ ہوگا، نہیں تو جو ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں بات ہوتی. جو بھی بندہ محنت کرے اور اللہ جل مجدہ کے راستے پہ چلائے نہیں کوشش کرے، اللہ پاک جو ہے پھر اس کی مدد کرتا ہے ماشاءاللہ. اور کوئی بندہ رہ گیا ہے؟ جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اذکار دے دے، پھر وہ پڑھ لیں. درود شریف پڑھ لیں چند مرتبہ، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں اونچی آواز سے درود ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہم صلی علی